اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ الرحمن کے اندر اس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے پڑھی اور پھر کہا کہ تم نے اس طرح جواب کیوں نہیں دیا جس طرح جنہوں نے جواب دیا تھا جب ان کے سامنے میں نے یہ سورہ پڑھی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنہوں نے کس طرح جواب دیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے ہر بار یہ پوچھنے کے اوپر کہ جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو ہر دفعہ انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو واقعی بات بھی یہی ہے کہ کون کون سی نعمت کو کوئی انکار کرے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ مالک خود فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے ہو، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی میرے نزدیک اور پہلی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، وہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اگر وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو بتاؤ کیا یہ دنیا سونی ہوتی یا ہمارے بغیر کچھ کمی تھی؟ دنیا تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح قائم اور دائم تھی، اور ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہوا ہے مالک کا ہمارے اوپر، اور پھر احسان کے اوپر احسان، جس طرح لہریں نہیں اٹھتی سمندر کے اندر، اس طرح احسانات کی لہریں اٹھ رہی ہیں ہمارے اوپر اپنے ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے۔ تو دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ مالک نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنی اور حالانکہ اللہ کی مخلوق موجود ہے، کوئی اور مخلوق بھی اللہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، انسان بنانے کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیزیں موجود ہیں، ان کو صرف پالش جب کیا گیا تو نکھر کے سامنے آ گئی۔ پھر اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر جہاں مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ مانتی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو یہ والی آیت ہمارے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی تھی، چونکہ ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ کئی مرتبہ یا علی مدد کہہ دیا، یا رسول مدد کہہ دیا، یا کم از کم یہ بات تو دعا جو تھی، اس طریقے سے دعا مانگنا تو ہمارے لیے بڑی پسندیدہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ دے دے، یا کسی لوکل بابا کا نام بھی لے لیتے تھے، یا اللہ بابا صاحب سبحان کے صدقے۔ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ہوتا تھا کئی دفعہ کہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اس کے صدقے یہ معاملہ کر دے۔ تو اس کو ہم بالکل دین سمجھتے تھے۔ تو بتائیے اسی کے اوپر اگر موت آ جاتی، اسی کے اوپر اگر موت آ جاتی تو کہاں جاتے؟ اب پتہ چلا یہ تو شرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، سچی توبہ کی توفیق بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ بھول ہو گئی، انہیں مولویوں اور پیروں کی وجہ سے ہم نے یہ انداز اختیار کیا تھا۔ مالک ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم شرک اور کفر سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم جو کچھ کر چکے مالک اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ کئی دفعہ جب یہ لوگ کوئی چیز سامنے لاتے ہیں، شرکیہ چیز لاتے ہیں، کبھی کوئی 11ویں پکاتے ہیں پھر گھر میں لے آتے ہیں، کبھی میلاد کے موقع پر چیزیں لے آتے ہیں، یا محرم کے موقع پر یہ چیزیں لے آتے ہیں، تو ہم ان کو منع کرتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں نہ بھائی اسی چیز سے تو اللہ نے ہمیں نکالا ہے، بلکہ تم لوگ بھی نکلو، اور شرک کی وجہ سے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر کہتے ہیں جی باپ دادا جو اگر اس راستے پر سے، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، یہ ان کا کام تھا نا اپنی آنکھیں کھولنا، اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب ان کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے ہم کفر و شرک کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ہمیشہ قوموں کے ساتھ اصل میں یہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایمان عقیدے کی بات ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے آگے سے یہی کہا ہے کہ باپ دادا۔ تو ان کو بتایا کہ بھائی اگر باپ دادا نہیں جانتے تھے تو پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے، یا باپ دادا تو جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں اسی شرک کی وجہ سے، ان کو دنیا واپس لا سکتے ہو۔ اور اس کی مثال میں عام طور پر تقریروں میں دیتا ہوں کہ دیکھو ایک اونٹ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، بڑا ہی آپ کا پسندیدہ ہے، بڑے شوق سے آپ نے رکھا اس کو،
اور ایک دن وہ چلا جا رہا اور سامنے گہرا کنواں ہے، اس کے اندر وہ گرنے والا ہے، اور آپ پیچھے سے دم پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، چلو ایک حد تک تو اس کو کھینچو گے، روکنے کی کوشش کرو گے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، لیکن جب وہ گرنے لگا تو پھر اس کی دم پکڑے رکھنا عقل مندی ہے، یا اس وقت اس کی دم چھوڑنا عقل مندی ہے؟ بس یہ بات ذہن میں رکھو۔ تو اس وقت اس کی دم چھوڑنا عقل مندی ہے میرے پیارے بھائیو۔ تم اونٹ کو نہیں پیچھے کھینچ سکتے ہو، ہاں وہ تمہیں لے جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر مانتے ہیں یہ تو مانیں، اور نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم ان کی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتے ہیں بھائی۔ ہم تو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اسی کی دعوت دینا، اللہ کے راستے کی دعوت دینا ہے، اور اسی کے تبلیغ کرنا، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کی تبلیغ ہے، اور اس کے اوپر جم جانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، سارے انبیاء کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ کیونکہ عام طور پر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی بات تو ان کی کچھ ٹھیک ہے، سنت کو ذرا کم ہے، اور سنت تمہیں معلوم بھی ہے سنت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی سنت بڑی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ آج اس کو سنت ہی نہیں مانتے۔ بتاؤ کوئی اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لے کر اٹھے اور اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر للکارے طاغوتوں کو، اور پھر اس کے اوپر جماؤ دکھائے، تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ یہ سنت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی، اس کو سنت ہی نہیں مانتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، توحید کو مانا جائے، اس کے اوپر دوسری سنت یہ جماؤ دکھایا جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جم جاؤ، اللہ کے بندو، جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، غوث ہے، اکیلا مالک ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں اس کے اور ہمارے درمیان۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ بتاؤ کہاں سے واسطہ لاؤ گے؟ وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور مالک فرماتا ہے نحن خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو بتائیے کہاں جاؤ گے اللہ کے بندوں؟ کہاں گئی وہ سیڑھی والی مثالیں، اور کہاں گئی وزیر اور مشیر والی مثالیں؟ اور کہیں مالک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، میں ان کی پکاروں کو سنتا ہوں، میں ان کے اوپر فیصلہ نافذ کر دیتا ہوں۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو۔ حضرت صاحب اور پیر صاحب اور مولوی صاحب کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ بتاؤ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، مجھے۔ اور پھر پہلے صفحے کے اوپر جو قرآنی آیت ہے وہ اس کو بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر دونوں سیکھے ہیں، کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر یہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد بتاؤ پھر یا علی مدد کہنا، پھر یا رسول اللہ مدد کہنا، پھر امام زامن باندھنا، پھر یا علی مدد کے پٹے بنوانا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا ووٹ بینک مضبوط رکھنے کے لیے اس طریقے سے شرک کرنا۔ جس طرح ہمارے عمران خان صاحب بھی کتنا زور دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انسان کو دلیر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے، اور خود لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پھر جمہوریت کے نظام میں آئے گا، اس مشرکانہ اور کافرانہ نظام کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اللہ کے بندوں، بالکل سادہ ہیں ایمان عقیدے کی بات، لیکن آج مولویوں اور پیروں نے جکڑ دیا ان کو جکڑ دیا فرقوں کے اندر، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا،
کوئی صوفی صاحب بن گئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے فرقے کے اندر جانے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے، یہ صحیح حدیث کا انکار ہے، یہ دین اسلام کا انکار ہے، دین اسلام کی بنیاد کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ لہٰذا کلمے کی تجدید کرو میرے پیارے بھائیوں، میرے پاکستانیوں اور میری قوم کے لوگوں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ یہ حق کی آواز ہے، یہی اس کائنات کا سچ ہے، حق ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی اور پیر نہیں ہوں۔ میں بالکل آپ کے ساتھ ہمدردی ہے مجھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے زیادہ اعمال بھی کرتے ہو، کتنی زیادہ تکلیفیں اٹھا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کر کے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دو گے۔ تو بتاؤ کیا رہے گا؟ کیا تم نے ہمدردی کی اپنے ساتھ؟ کیا ہمدردی کی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ؟ وہاں جا کے بیوی چیخے گی، بچے چیخیں گے، اور لعنتیں بھیجیں گے تمہارے اوپر۔ یاد رکھنا، سب سے زیادہ لعنتیں یہ تمہارے قریب والے تمہیں بھیجیں گے کہ بے ایمان تمہارے سامنے ایمان خالص کی دعوت آئی بھی تھی، توحید کی دعوت آئی تھی، رد شرک کی دعوت آئی تھی، اور یہ کر کے بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ انبیاء اور اولیاء جو ہوتے ہیں یہ سجدے اللہ کو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خود اپنے سجدے نہیں کرواتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا نادانو؟ تم انبیاء اور اولیاء کو مرنے کے بعد ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہو، یا زندگی میں کہتے ہو کہ سجدے ان کے ہوئے تھے، بس ایک ہوا تھا۔ جھوٹ، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ انہوں نے الزام لگایا ہے انبیاء کے اوپر کہ یعقوب علیہ السلام پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، پورا خاندان اللہ کے سامنے، اور رحمتوں اور مہربانیوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی لیے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ ایمان کی خرابی ہے۔ پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے بندوں، وہ جو خواب دیکھا بچے نے، یعقوب علیہ السلام کو بتایا لی ساجدین کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تعبیر ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کر دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر نعمتوں کی تکمیل کرے گا، اس خاندان کے اوپر بھی، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور جب وہ ساری چیزیں حرف بحرف سچی ثابت ہو گئیں، مشکلات کا دور ختم ہو گیا، کتنے سال بیت گئے، خوشحالی اور خوشیوں کا دور آ گیا، تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اتنا بھی فہم نہیں، اتنا بھی سینس نہیں ہے آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالتا ہے تو کس کے سامنے رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ جب مشکل اللہ دور کرتا ہے تو کس کے سامنے سجدہ شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کیا یہ بات بھی بتانے کے لیے آپ کو اور کتنے دلائل دیے جائیں؟ یہ بات تو قرآن کی ایسی نص ہے، اور سورہ مریم آیت 58 اس کے اوپر بالکل سٹیمپ ہے۔ جس طرح قرآن آیات بعض کی تفسیر بیان کرتی ہیں، سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کے انبیاء کا، سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور بیچ میں کچھ کا نام لیا، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا تو نام لیا، اسرائیل، اور ان کے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام۔ تو سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے انبیاء جب ان کے سامنے میری نشانی آتی ہے نا، میری قدرت کی، میری توحید کی، میری طاقتوں کی، اس کے بعد وہ دھڑام سے سجدے میں گرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ، یہ ہے وہ راستہ جس کی آپ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے۔ یہ ہیں وہ انعام یافتہ لوگ، اور انعام جو ہوئے تھے وہ ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے انعامات ہوئے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے بندو، اپنی آخرت کی خیر مناؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، یقین کیجیے، ترس آتا ہے مجھے آپ کے اوپر۔ اکثریت شرک کے اندر، عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اب اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ملک کے اندر افراتفری ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، سیاسی لوگوں نے خالص اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت کو برباد کر دیں گے، اور یہ فرقہ بندی، گروہ بندی، جمہوریت، یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں۔ ان کا ایمان عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالص دنیا دار ہیں، دنیا کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، اور
قوم کو لڑاتے ہیں، نوجوانوں کا پورا جوش اور خروش انہوں نے غلط راستے کی طرف سے مت کی طرف ڈال دیا، اور ہمیشہ 75 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ اس قوم کو کوئی مومن لیڈر نہیں ملا، یقین کیجیے کوئی مومن لیڈر نہیں ملا، تاکہ بنانے والے بھی لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں تھے، ورنہ وہ یہ نعرہ یا تو عملی طور پر نافذ کرتے اور یا یہ لگاتے ہی نہ، کیونکہ وہ نعرہ یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان اللہ نے دیا ہے، اور الہوں سے اس کو گودام بنا دیا پاکستان کو۔ ہر جگہ اس کونے پر داتا بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے کونے پر مشکل کشا بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی چوک میں جاؤ تو کھوٹی کھری کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اگلے چوک میں جو تو غوث الاعظم نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کی دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کے کنڈے گھوٹے جا رہے ہیں، حلیم گھوٹے جا رہے ہیں۔ ان کی محبت میں یہ نوجوان گبرو نوجوان پوری رات حلیم گھوٹتا ہے، چاہے گھر میں چٹنی نہ بناتا ہو، لیکن یہاں حلیم گھوٹتا ہے پوری رات جوش کے ساتھ۔ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے یہ شرک کرتا ہے اور شرک کراتا ہے، اور یہ مولوی صاحب سارے کھاتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ ثواب ملے گا، جب مرو گے نا اس وقت مالک فرماتا ہے اب ہم ان کو ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ اور 70th PM لانگ کورس PA نمبر 23232، اور یہی بات میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر آج سے 38 سال پہلے کہی تھی، ان کو احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو تمہارا یا علی مدد دم دم علی علی کا نعرہ ہے نا، یہ صبح PT پریڈ میں یہ شرک کا نعرہ ہے، یہ ایمان کا نعرہ نہیں ہے۔ تو وہ کرنل نجم الحسن ملک، اس وقت وہ وہاں CO تھے، 4 تھے، کمانڈر تھے ہمارے، تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ شاید یہ کیا معاملہ ہے، منہ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگا کہ میں دیکھوں گا تم کس طرح فوج میں رہتے ہو۔ تو اس نے اپنے لنکس کے ذریعے فوج سے تو نکلوا دیا، لیکن ایمان سے تو نہیں نکلوا سکتا ہے، اس دنیا سے تو نہیں نکلوا سکتا ہے، بلکہ مجھے اور زیادہ موقع ملا اللہ کی توحید بیان کرنے کا سول میں آ کے۔ شاید فوج میں رہتا تو اتنا موقع مجھے نہ ملتا اس انداز سے، لیکن اس انداز سے میں بسوں کے اندر، ویگنوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر جگہ میں نے اللہ کی دعوت دی ہے، بالکل اسی انداز سے جس سنت کو تازہ کیا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے تازہ کیا تھا، گلیوں میں دعوت دینا، چوکوں میں دعوت دینا، مجمع میں دعوت دینا، اس کو تازہ کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اپنا یہ کام لے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اٹھیں گے میری امت میں سے کچھ جو میری سنت کو تازہ کریں گے، میری سنت کو تازہ کریں گے۔ یہ ہے سنت، توحید کی دعوت دینا، اس کو تازہ کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں کی بارش کرے مالک۔ اس پر جم گئے ہیں وہ اور ڈٹے رہے ہیں، اور بال برابر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ان کے جوش اور جذبے کے اندر ہر آن اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اور انہوں نے سارے اکابرین جو 1300 سال سے جتنے بڑے تھے، یہ چاہے صوفیہ ہوں، چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو الاعلیٰ حضرت ہوں، یا مجدد الافسانی ہوں، یا شاہ ولی اللہ کا یہ خاندان ہو، سب کے عقیدے ایک ایک کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اس اللہ کے بندے نے ایمان خالص قسط اول اور قسط دوم لکھی، دل خوش ہو گیا۔ یقین پڑھو میرے بھائیو، یہ ہے صحیح معنوں میں حق کو بیان کرنے والے علماء، پڑھو ان کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا توحید کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا فرقہ بندی کتنی بڑی لعنت ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا سجدے کا مستحق کون ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا پکار کس کو پکار ہونا چاہیے، اور وہ کیسی پکاروں کو سننے والا مالک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے پیغام، میرا پہلا اور آخری پیغام اپنی پوری قوم کو، پورے پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو، اور اس کو میں صدقہ جاریہ سمجھ کر اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر۔ میں نے اپنا چینل بنایا اسی وجہ سے تھا کہ اللہ کی توحید کی بات کو پھیلاؤں، اور اس سے پہلے میں دعائیں بھی مانگتا تھا، یا اللہ میں بہت ہی کمزور ہوں، بس کوئی ایسا کام میرے سے لے لے جو میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو یوٹیوب چینل بنا ہے، اس کے اوپر اب تقریباً 800-900 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ ماشاءاللہ لوگ اس کو سنتے ہیں، کتنے لوگوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا یہ ہم نے چینل سبسکرائب کیا ہے، اور اس کے ہم نے جو سنے ہیں، تقاریر سنے ہیں، اب ہمیں پتہ چلا ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور ہم نے شرک سے توبہ کی ہے۔
تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر ہمارے بھائیوں کو جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے، کیونکہ آئے ہیں بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کے اندر آئے ہیں، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد جب تھوڑا سا پریشر پڑا حکومت کا، معاشرے کا، تو اس کے بعد انہوں نے لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا، بکریوں کی طرح مہمیانا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایمان خالص یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس پر جماؤ دکھاؤ، جمع مرداؤ، جماؤ دکھاؤ، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، کوئی طاقت دنیا کی آپ کو دبا نہ سکے گی، تب صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا، نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ نیا پاکستان کا مطلب کہ اس کے اندر اب نہ داتا کوئی ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ مشکل کشا، کوئی درگاہ نہیں ہے جو پوجی جائے، سب کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، سب کو فرقہ بندی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہوگا، اگر رہیں گے تو پھر جزیہ دے کے رہیں گے، اور اسی طریقے سے کوئی چادر چڑھانے والے نہیں ہوں گے، کوئی عرس اور میلے کرنے والے نہیں ہوں گے، سب کو بلڈوز کر دیا جائے گا حقیقی معنوں میں، یہ نہیں کہ کہا کچھ اور کیا کچھ، پہلے دن سے یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ، کفر و شرک کا اس طرح جنازہ اٹھے گا۔